کیا خدا کو منطق، دلیل یا سائنس سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ وحدانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب اسبات میں ہے۔ اس موضوع پر ہم نے مختلف دلائل پر مبنی ایک ویڈیو سیریز شیئر کی تھی جس کا لنک اوپر موجود ہے۔ یہ ویڈیوز ایک کتاب دی فلاسفی آف ریلیجن پر مشتمل تھی۔ ان ویڈیوز پر ہمارے کافی دوستوں نے اعتراض کیا تھا کہ میں الحاد پھیلا رہا ہوں، جو کہ میرا ہرگز مقصد نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مذہبی کتب میں دلیل اور منطق کے بجائے صرف ایمان اور مذہبی کتب سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ایک شخصی معاملہ بن جاتا ہے جس پر بحث کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ منطق ایک ایسا موضوع ہے جس میں دلائل اور بحث کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسے مسلمان عالم کی کتاب پر مشتمل ہے جو خدا کو سائنس کی روشنی میں ثابت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کے اس دعوے کی وجہ سے اگلے چند ویڈیوز اسی کتاب کے ابواب پر مشتمل ہوں گے۔ گو کہ یہ کتاب 2020 میں لکھی گئی ہے، لیکن اس میں موجود اکثر دلائل بہت پرانے ہیں جن کو مولانا نے نئے مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ نہ صرف یہ دلائل پرانے ہیں بلکہ ان دلائل پر اٹھائے گئے اعتراضات بھی کافی پرانے ہیں۔ ان میں سے اکثر دلائل پر فلاسفی آف ریلیجن والے پلے لسٹ میں بحث ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر مولانا کتاب کے دیباچے کی ابتدا تفسیر ابن کثیر کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 پر موجود ایک واقعے سے کرتے ہیں، جس میں جب ایک بدو سے پوچھا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے تو وہ کہتا ہے، سبحان اللہ، مینگنی اونٹنی پر دلالت کرتی ہے، قدم کے نشان چلنے والے پر دلالت کرتے ہیں، تو برجوں والا آسمان اور کشادہ راستوں والی زمین اور موجوں والے سمندر کیا اس ذات پر دلالت نہیں کریں گے جو بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے؟ یہ دلیل کاسمولوجیکل دلیل کی ایک شکل ہے جس پر بحث اوپر دیے گئے ویڈیو میں کی گئی ہے۔ اگلے پیراگراف میں مولانا لکھتے ہیں، ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم خدا کو کیسے پہچانیں؟ میں نے کہا، آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کو دیکھیے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہاتھ کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتیں اور پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی ہوتیں تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اتنی گہری پلاننگ صرف خلاق اور رزاق ہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے خدا کو نہ مانیں جو خلاق اور رزاق ہے تو آپ ہر معلوم چیز کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ خدا کو پہچاننا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ خود اپنے آپ کو پہچاننا۔ یہ دلیل آرگومنٹ فرام ڈیزائن کے دلیل سے لی گئی ہے جس پر اعتراضات اوپر دیے گئے ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ ہمارے دیکھنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ مولانا وحید الدین خان کے دیے گئے دلائل سے کتنے متفق ہوتے ہیں یا ان پر کیا اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، لیکن براہ کرم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر۔ اب شروع کرتے ہیں کتاب کے پہلے باب سے۔ خدا کی فلسفیانہ تلاش کی تاریخ قدیم یونان کے دور تک جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا یونانی فلاسفر تھیلز آف میلٹس تھا، جس کا زمانہ 624 سے 540 قبل از مسیح ہے۔ فلسفہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے خالق کی تلاش کا نام ہے، لیکن فلسفہ کبھی خالق کی دریافت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ فلسفہ کا موضوع وجود ہے۔ Philosophy is the study of general and fundamental questions about existence, knowledge, values, reasons, mind and language۔ یہ فلسفہ کے مضمون کا ظاہری بیان ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے فلسفہ حقیقت اعلیٰ یا سپریم ٹروتھ یعنی خدا کی علمی تلاش کا دوسرا نام ہے۔ تمام فلسفی کسی نہ کسی عنوان کے تحت حقیقت اعلیٰ کی تلاش میں سرگرداں تھے، لیکن کوئی فلسفی اپنی تلاش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تمام فلسفیوں کا کیس ایک تھا، وہ ہے حقیقت کی تلاش۔ تمام فلسفیوں نے یہ چاہا کہ وہ سچائی کو علم کے راستے سے جانیں، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہر فلسفی اپنی اس تلاش میں ناکام رہا۔
برطانوی فلسفی برٹرینڈ رسل کا معاملہ بھی یہی تھا۔ برٹرینڈ رسل کے بارے میں اس کے ایک سواہ نگار نے لکھا ہے کہ برٹرینڈ رسل ایک ایسا فلسفی تھا جو اپنا کوئی فلسفہ ڈیولپ نہ کر سکا۔ تمام عمر مطالعہ کرنے کے باوجود برٹرینڈ رسل سچائی کو دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ دوسرے فلسفیوں کا کیس بھی یہی ہے، مگر دوسرے فلسفیوں نے اس حقیقت کا بہت کم اعتراف کیا، جبکہ برٹرینڈ رسل نے کھلے لفظوں میں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ رسل کا یہ اعتراف اس کی خود نوشت سوان ہمری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے لکھا ہے، جب میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی۔ میں ایسی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتا رہا جن کو جاننا ممکن ہی نہ تھا۔ میری سرگرمیاں بطور عادت جاری رہیں۔ میں بلاوے میں پڑا رہا۔ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو میں اس کو چھپا نہیں پاتا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ نیا مقصد حیات کیا ہے جس میں میں اپنی بقیہ عمر کو وقف کروں۔ میں اپنے آپ کو کامل تنہائی میں محسوس کرتا ہوں، جذباتی اعتبار سے بھی اور مابعد الطبیعتی اعتبار سے بھی، جس سے میں کوئی مخرج نہیں پاتا۔ مگر یہ بات صرف ایک فلسفی کی بات نہیں، بلکہ تمام فلسفیوں کا معاملہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہی ہے۔ حقیقت اعلیٰ ہر فلسفی کی تلاش کا موضوع رہا ہے، لیکن کوئی فلسفی اپنی تلاش کا جواب نہ پا سکا۔ اس ناکامی کا راز یہ ہے کہ فلسفیوں کو اپنی تلاش کے لیے صحیح میتھڈولوجی کی دریافت نہ ہو سکی۔ قرآن میں صحیح طریقہ کار کی نشاندہی کی گئی تھی، لیکن اس میتھڈولوجی کو انسان صرف اس وقت دریافت کر سکا جبکہ اٹلی کے ایک سائنسدان گلیلو گلیلی نے دوربین کو فلکیاتی مطالعے کے لیے استعمال کیا۔ گلیلو گلیلی کو ماڈرن سائنس کا معجز سمجھا جاتا ہے۔ جدید سائنس کا آغاز اس وقت ہوا جب انسان نے 1608 میں ابتدائی طور پر دوربین ایجاد کی۔ گلیلو نے 1609 میں دوربین کو مزید ڈیولپ کیا اور پہلی بار دوربین کے ذریعے نظام شمسی کا مطالعہ کیا۔ اس معاملے کا آغاز حقیقتاً 3500 سال پہلے پیغمبر موسیٰ کے تجربے سے ہوا۔ یہ قصہ قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، مجھے اپنے کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا، تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ آیت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ان دونوں الفاظ کے فرق پر غور کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان براہ راست اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، البتہ وہ بالواسطہ طور پر اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ راکم الحروف کا خیال ہے کہ اس بالواسطہ طریقہ کار کا آغاز گلیلو کے زمانے میں ہوا، جبکہ گلیلو نے دوربین کا استعمال کیا، یعنی دوربین کے ذریعے پہلی بار وہ سائنسی طریقہ کار شروع ہوا جو حقیقت اعلیٰ کی معرفت کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ کوانٹم فزکس کے زمانے میں یہ ثابت ہوا کہ مادہ کا آخری جز یا سب ایٹامک پارٹیکل ہے، اور سب ایٹامک پارٹیکل براہ راست طور پر قابل مشاہدہ نہیں۔ یہ سب ایٹامک پارٹیکل مسلسل طور پر حرکت کی حالت میں رہتا ہے۔ اس حرکت کے دوران اس سے ہیٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ ہیٹ بالواسطہ طور پر قابل دریافت ہے۔ اس طرح مادہ کا آخری جز قابل دریافت بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ خالق کائنات کا ہے۔ خالق کائنات بلا شبہ اپنی حقیقی وجود رکھتا ہے، لیکن انسان کی نسبت سے وہ صرف بالواسطہ طور پر قابل دریافت ہے۔ اصل یہ ہے کہ فلاسفہ خدا کی تلاش میں تو سرگردہ رہے، لیکن وہ کبھی حقیقت کے درجے میں خدا کی دریافت تک نہ پہنچ سکے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کا طریقہ غیر عملی تھا۔ فلسفیانہ طریقے پر خدا تک پہنچنے والے تمام اہل علم خدا کی تلاش کے لیے صحیح میتھڈ دریافت نہ کر سکے۔ یہ تمام لوگ خدا کو براہ راست دیکھنا چاہتے تھے،
حالانکہ خدا کی معرفت صرف بالواسطہ انداز میں ممکن تھی۔ ہر ایک نے یہ چاہا کہ وہ خدا کو براہ راست طور پر دریافت کریں، جیسے وہ عالم خلق کی دوسری چیزوں کو دریافت کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ خالق کے معاملے میں قابل عمل نہ تھا، اس لیے وہ کامیاب بھی نہ ہو سکا۔ سیکولر فلاسفہ اور مذہبی متکلمین دونوں کا کیس اس معاملے میں ایک ہی ہے۔ اس معاملے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی رہنمائی تاریخ میں پہلی بار اسرائیلی پیغمبر حضرت موسیٰ کے قصے میں ملتی ہے۔ پیغمبر موسیٰ 3500 سال پہلے قدیم مصر میں پیدا ہوا۔ ان کا قصہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ کوہ طور میں پیش آیا جو صحرائے سینا میں 2285 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس واقعے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے وجود کا علم انسان کو صرف بالواسطہ طور پر حاصل ہوتا ہے، یعنی تخلیق پر غور کر کے خالق کے علم تک پہنچنا۔ پیغمبر موسیٰ کے تجربے کی صورت میں یہ رہنمائی تاریخ میں 3500 سال سے موجود تھی، لیکن اہل علم کبھی اس طریقہ کار کو اختیار نہ کر سکے۔ وہ بدستور اس کوشش میں لگے رہے کہ وہ خالق کو براہ راست دریافت کر سکیں۔ حدیث کی مشہور کتاب صحیح البخاری میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے، یعنی بے شک اللہ ضرور ہی اس دین کی تائید فاجر آدمی کے ذریعے کرے گا۔ اس حدیث میں الرجل الفاجر سے مراد سیکولر انسان ہے۔ اس طرح حدیث میں مستند طور پر یہ سراغ موجود تھا کہ اس معاملے میں ایک سیکولر انسان ہوگا جو ابتدائی رہنمائی فراہم کرے گا، لیکن فلاسفہ اور مسلم متکلمین دونوں اس معاملے میں صحیح رہنمائی تک نہ پہنچ سکے۔ راقم الحروف لمبی مدت تک اس موضوع پر غور کرتا رہا اور آخرکار اس دریافت تک پہنچا کہ صحیح البخاری میں جس الرجل الفاجر یعنی سیکولر انسان کا ذکر ہے، غالباً ان میں ایک اٹلی کا سائنسدان گلیلو گلیلی ہے جو 400 سال پہلے پیدا ہوا۔ اس معاملے میں گلیلو کا رول چونکہ براہ راست نہیں تھا بلکہ بالواسطہ تھا، یعنی اس کی دریافت سے بالواسطہ طور پر اس سوال کا جواب مل رہا تھا کہ خدا کی معرفت تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ گلیلو گلیلی کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا جس کو نیوٹن کے ایپل شاک کی طرح ٹیلی شاک کہا جا سکتا ہے، یعنی دوربین کی دریافت۔ آئنسٹائن نے لکھا ہے کہ گلیلو جدید سائنس کا بانی تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ گلیلو سے سائنس میں نئے دور کا آغاز ہوا، لیکن اس دور کے آغاز کا اصل سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں دوربین کو 1608 میں ابتدائی طور پر ہالینڈ میں ایجاد کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1609 میں گلیلو نے اس دوربین کی ترقی یافتہ ورژن خود سے تیار کیا اور پہلی بار دوربین کو استعمال کر کے شمسی نظام کا جزوی مشاہدہ کیا۔ اس مطالعے کے ذریعے گلیلو نے پہلی بار یہ دریافت کیا کہ ارسطو کا قدیم نظریہ غلط تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس نظریے کو علم کی زبان میں ہیلیو سینٹرک تھیوری کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے دنیا میں جیو سینٹرک تھیوری کا رواج تھا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس طرح نیوٹن کی کشش ثقل کا نظریہ ایپل شاک کے واقعے کے بعد دریافت ہوا، اسی طرح گلیلو کی دریافت کا آغاز ٹیلی شاک کے بعد پیش آیا۔ یہی واقعہ جدید سائنس کے آغاز کا سبب بنا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوربین کی ایجاد سے نئے سائنسی دور کا آغاز ہوا، اور اس امکان کو پہلی بار جس نے استعمال کیا وہ اٹلی کا سائنسدان گلیلو گلیلی تھا۔ گلیلیو کو جدید سائنس کا بانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈی لنک کر دیا۔ اس تعلق سے ڈاکٹر الیکس کیرل لکھتے ہیں، گلیلیو نے چیزوں کی ابتدائی صفات کو جو ابعاد اور وزن پر مشتمل ہیں اور جن کی آسانی سے پیمائش کی جا سکتی ہے، ان ثانوی صفات سے الگ کر دیا جو شکل، رنگ اور بو وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں اور جن کی پیمائش نہیں کی جا سکتی۔ کمیت کو کیفیت سے جدا کر دیا۔ کیفیاتی پہلو کو کمیاتی پہلو سے الگ کرنے کے معاملے کو الیکسس کیرل نے بظاہر ایک منفی واقعے کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہی وہ واقعہ ہے جو سائنس میں نئے انقلاب کا سبب بنا۔ اس علیحدگی نے سائنسی تحقیق کے بند دروازے کو کھول دیا جو فلسفے کے زیر اثر سائنس پر بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر سائنسی شعبہ، فزکس، فلکیات، کیمسٹری وغیرہ میں تحقیقات ہونے لگیں۔ ان تحقیقات کا براہ راست تعلق مذہب سے نہ تھا، مگر بالواسطہ طور پر وہ پوری طرح مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔
اب یہ ہوا کہ سائنس کے شعبوں میں آزادانہ طور پر تحقیق ہونے لگی۔ اس طرح جو سائنسی دریافتیں ہوئیں وہ بالواسطہ طور پر خدا کے وجود کو ثابت کرنے والی تھیں۔ عملی طور پر گلیلیو گلیلی کے اس طریقہ کار کا مطلب تھا اشیاء کے قابل مشاہدہ جز کو اشیاء کے ناقابل مشاہدہ جز سے الگ کر دینا۔ اس سے پہلے اہل علم دونوں کو ایک دوسرے سے ڈی لنک نہیں کر سکے تھے۔ وہ ناقابل مشاہدہ پہلو کی دریافت میں مشغول ہونے کی بنا پر قابل مشاہدہ پہلو کی دریافت سے محروم بنے ہوئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ سارا فوکس چیزوں کے قابل مشاہدہ پہلو پر آ گیا۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ قابل مشاہدہ پہلو کو دریافت کر کے ناقابل مشاہدہ پہلو تک پہنچنا ممکن ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ علمی طور پر یہ ممکن ہو گیا کہ قابل مشاہدہ مخلوق کو دریافت کر کے ناقابل مشاہدہ خالق کی بالواسطہ معرفت حاصل کی جا سکے، یعنی وہ طریقہ جس کو استنباطی طریقہ یا انفرنشل میتھڈ کہا جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق میں اس طریقہ کار کے استعمال کے نتیجے میں بالواسطہ انداز میں خدائی حقیقتیں قابل دریافت ہو گئیں۔ چنانچہ 20ویں صدی میں اس موضوع پر بڑی تعداد میں مقالات اور کتابیں لکھی گئیں۔ یہاں اس قسم کی صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا عربی ٹائٹل یہ ہے اللہ یتجلی فی العصر العلم۔ راکم الحروف اپنے بارے میں شاید یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کام کو اپنا اصل موضوع بنایا۔ وسیع مطالعے کے بعد میں نے اس موضوع پر بہت سے مقالے اور کتابیں شائع کیں۔ ان میں سے ایک بڑی کتاب وہ ہے جو اردو زبان میں مذہب اور جدید چیلنج کے نام سے 1966 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کیا۔ عربی ٹائٹل کا نام ہے الاسلام یتحدی۔ یہ عربی ورژن پہلی بار قاہرہ سے 1976 میں چھپا اور یہ 196 صفحات پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد اس کے بہت سے ایڈیشن بار بار شائع ہوتے رہے۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ گاڈ ارائزز کے نام سے پہلی بار 1987 میں دہلی سے شائع ہوا۔ کمیاتی اور کیفیتی پہلوؤں کی تفریق کے بعد جو سائنسی معلومات سامنے آئیں ان کو استعمال کر کے مذہب کی صداقت از سر نو ثابت شدہ بن گئی۔ اگلا باب اگلے ویڈیو میں۔